سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ آج کے حالات میں ہمارے جو پاکستانی ہیں، میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے، اگر وہ پلین میں سفر کر رہے ہیں تو وہاں سے چوری چھپے ویڈیو بھی بناتے ہیں، اور کئی دفعہ ایئر ہوسٹس کی ویڈیو بنا لے، کبھی پاس بیٹھا ہوا کوئی مسافر ہے، کوئی خاتون ہے، ان کی ویڈیو بنا لیتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں بنے گا، ہم جو اپنی کارروائی ہے وہ آرام سے ڈال سکتے ہیں۔ لیکن آج ایک ایسا کیس اس وقت ہمارے سامنے ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا۔ ایک پاکستانی کو تھائی لینڈ میں 3 سال سزا سنائی گئی۔ اب یہ بھی ایسی معاملات ہیں، لیکن یہ بہت حالات اگر آپ سنیں گے تو تکلیف دہ اس لیے ہے کہ آپ سفر کر رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں، پردیس میں کام کرنے جا رہے ہیں، اور راستے میں ایسی حرکتیں کریں کہ جس کی وجہ سے آپ کے لیے پھر مشکل پیدا ہو جائے۔ بتایا جا رہا ہے جناب، اس پاکستانی نے جہاز میں ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی، اس کی خوبصورتی دیکھ کر یہ اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں کر سکا اور اس سے چھیڑخانی شروع کر دی، اور اس کے منع کرنے کے باوجود یہ باز نہیں آیا۔ اس کے ذہن میں ہوگا کہ یہ پاکستانی ہے، اب جہاز کو بھی پاکستانی سمجھا ہوا ہے کہ جو مرضی کرتے رہو، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ لیکن ایسے حالات نہیں۔ اس لڑکی نے پہلے تو عملے کو بتایا، عملے نے بھی جب اس چیز کا دیکھا، نوٹس لیا، تو پھر جیسے ہی یہ پلین وہاں پہ اترا ہے تھائی لینڈ، وہاں پہ اسے گرفتار کیا گیا۔ پھر بڑی تیز آپ کہہ سکتے ہیں کہ عدالت نے یہ کارروائی کی ہے، اور 3 سال کی جیل کی سزا سنا دی گئی۔ اب 3 سال سزا اور جرمانہ بھی کیا ہے، اور بھی پابندیاں لگائی ہیں، کئی کچھ جو سامنے آئے گا۔ لیکن پرابلم یہاں پہ یہ ہے کہ ہمارے پاکستانی پتہ نہیں کیوں ان کو سمجھ نہیں آتی، کیا وجہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو تبدیل نہیں کر پاتے۔ ہوتا تو یہ ہے کہ جیسے کہ ماحول چینج ہوتا ہے، بندے کے اخلاق میں فرق آ جاتا ہے۔ پلین میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، میں یہاں بھی ٹریول کرتا رہتا ہوں، ٹرینوں میں بھی، پلین میں بھی، تو وہاں پہ اخلاقی طور پہ لوگ کافی تبدیل ہو جاتے ہیں، اور ان کی بات چیت کرنے کا طریقہ بھی بدل جاتا ہے۔ اگر کوئی بدتمیز بھی ہے پاکستانیوں کے علاوہ، لیکن کئی پاکستانی وہ بھی اپنے آپ کو تبدیل کر لیتے، بہت کم ہوتے ہیں۔ اکثر کی یہی حالت ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی کارروائی ڈال دیتے ہیں، جس طرح میں آپ کو بتایا۔ اور حالانکہ ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ لوگوں میں طریقہ سلیقہ ہر چیز چینج ہو جاتی ہے۔ اب یہ 3 سال تک وہاں پہ جیل کاٹے گا، اس کے بعد ظاہر پاکستان آئے گا، جو بھی حالات ہوں گے، زندگی اپنی برباد کر لی۔ بندہ اس جاہل انسان سے پوچھے، یا اس طرح کے جتنے کم عقل انسان ہے، کہ آپ کو ضرورت کیا پڑی ہوئی تھی کہ پلین میں اس طرح کا پنگا لینے کی۔ ہوتا یہ ہے کہ یہ کوئی نئے پنگے نہیں لیتے، پرانے پنگے لینے والے ہوتے ہیں، پرانے کھلاڑی ہوتے ہیں، اور اب کہیں پہ مصیبت پڑ گئی اب گلے میں، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ جیل مجھے کہاں پہ سنائی جائے گی، کہاں پہ میرے ساتھ یہ سلوک ہوگا۔ بات اصل میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج بھی ہمارے جو لوگ ہیں اپنے آپ کو تبدیل کیوں نہیں کر پا رہے، یہ ہے میرا آج کا سوال۔ ہم کیوں نہیں دوسرے لوگوں کی طرف دیکھ کے خود کو ان کے مطابق، جو ترقی یافتہ ممالک ہے یا ترقی یافتہ قومیں، اگر وہ لڑکی آپ سے بات کرنا نہیں چاہ رہی اور پہلی دفعہ اس نے آپ کو منع کر دیا، پھر دوسری دفعہ پنگا لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر دوسری دفعہ بھی آپ نے پنگا لیا، پھر اس سے معافیاں بھی مانگتا رہا کہ مجھے معاف کر دو، اس نے کہا جی میں نے معاف نہیں کرنا۔ اس نے کہا نہیں، اب یہ کیس پولیس کیس بنے گا، پولیس کیس بننے کے بعد عدالت نے جو بھی، تو اگر آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ یہ غلطی کر رہے ہیں، اور یہ بھی ذہنی طور پہ تیار کہ مجھے معاف کر دیا جائے گا، میں معافی مانگ لوں گا، تو یہ غلطی کی کیوں؟ ناظرین، ہمارے پاکستانی آئے دن میں آپ کو خبریں دیتا رہتا ہوں، کبھی اٹلی سے، کبھی جرمنی سے، کبھی انگلینڈ سے، کبھی اسپین سے، کبھی کسی جگہ سے، کہ یہاں آ کے بھی اپنے آپ کو تبدیل نہیں کر پا رہے، کرائم میں ملوث، اور بڑے بڑے کریمنل ان پہ چارج لگتے ہیں، بڑے بڑے لمبی سزا بھی ہوتی ہے، کبھی کسی کو ساری زندگی کے لیے بھی جیل میں بیٹھنا پڑتا ہے۔ اور یہی حالات آج ان ممالک میں جب دیکھے گئے ہے تو انہوں نے سخت فیصلے لینے شروع کر دیے۔ انہوں نے ایسے ایسے فیصلے شروع کر دیے کہ اگر جرمن جیسے ملک میں بھی نیشنلٹی بھی آپ کے پاس ہے، آپ ایسے کسی کرائم میں ملوث ہیں،
تو وہ قوانین اب چینج کر رہی ہیں انگلینڈ میں. آپ کو پتہ ہی ہم نے بتایا تھا ایک بندے کے لیے قوانین چینج ہو رہے ہیں، وہ بھی پاکستانی. اور اسی طرح اسپین ہے، اٹلی ہے، وہاں بھی وہ لوگ بڑے پریشان ہیں ان کی حرکتوں سے. اور جو زیادہ کیس یہاں پہ دیکھے جاتے ہیں لڑکیوں کے ساتھ چھیڑ خانی اور چھوٹی عمر کی لڑکیوں کے ساتھ پنگے چنگے لینا، فیس بک ہے، سوشل میڈیا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں دوسری پارٹی کون سی ہے، آپ اس کے ساتھ کوئی سیٹنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بعد میں آپ کا چلان ہو جاتا ہے، آپ جیل میں چلے جاتے ہیں. کئی پاکستانیوں کی ویڈیو یہاں پہ انگلینڈ میں بھی آتی رہتی ہے. تو یہ آج کے دور میں ہمارے اپنے ملک کے حالات تو جیسے کہ ہے ہی ہیں. وہاں پہ تو چلو معمولی کیس ہے کہ لڑکی کو چھیڑ دیا، معافی مانگ رہی. کل پرسوں میں ایک دیکھ رہا تھا، وہ داڑھی رکھی ہوئی صاحب بہادر نے اور ٹوپی بھی پہنی ہوئی اوپر، اس کو چپیڑے پاڑ رہی تھی. وہ لڑکی کہتی اس نے میرا جینا حرام کر دیا ہے، یہ کہتا ہے تمہاری ممی کو ویڈیو دکھاؤں گا، فلانے کو دکھاؤں گا، میری پتہ نہیں کدھر سے اس نے ویڈیو بنا لی ہے. وہ بعد میں پتہ چلا کہ آدھی مجرم ہے، اس کے پاس اور کوئی کام نہیں، یہی کام. تو اس کے ذہن میں تھا کہ یہ کام میں چھوڑوں گا نہیں، شاید اس طرح کا کوئی کام نہیں ملے گا، مگر وہاں پہ تو پٹائی ہو رہی. پھر ایک اور کیس آ گیا، اس میں بھی یہی حالات ہے، جوتے پاڑ رہے ہیں، چپیڑے پاڑ رہی ہیں، مار رہے ہیں، کٹائی، عورتیں مار رہی ہیں. یہ جی میرا پیچھا کر رہا تھا کافی دن سے، مجھے پریشان کر رہا تھا، جس کی وجہ سے پھر عوام کے ہتھے چڑھ گیا. اور ہوتا ہی ہے کہ جب وہ ہتھے عوام کی چڑھ جاتا ہے، وہ بھی مار رہے ہوتے جو خود ہی اس ٹیم کے کھلاڑی ہوتے ہیں تاکہ ہماری جان بچ، وہ بھی مارنے والوں میں شامل ہو جاتے ہیں. یہ آج ہماری تربیت کا حال ہے کہ نہ ہمارے سے جہازوں میں لوگ محفوظ ہیں، نہ ہمارے سے پھر کسی یورپ کے ملک میں لوگ محفوظ ہیں، نہ ہمارے سے یہ عرب ممالک میں بھی یہی حال. آئے دن آپ دیکھ لیں، سعودی عرب کی جیلیں دیکھ لیں، دبئی کی دیکھ لیں، وہاں پہ آپ کو پاکستانی بڑی تعداد میں ملیں گے. ملیشیا کی جیلیں دیکھ لیں، اگلے دن ملیشیا میں بھی ایک پاکستانی کو جیل ہوئی، اس نے بھی کوئی اسی طرح کی کارنامہ انجام دیا کسی خاتون کے ساتھ، منع کرنے کے باوجود پھر پولیس نے پکڑ لیا، اس کی بھی تصویریں وغیرہ سوشل میڈیا پہ چل رہی. تو عقل کے اندھو ان ممالک میں آ کے آپ کو ان کے قوانین کو تو سمجھنا چاہیے. یہ تو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم گھر سے نکلے ہیں کروڑوں روپے دے کے کھجل ہو رہے دوسرے ممالک میں، ذلیل و خوار ہو رہے. کئی لوگ آج بھی دیکھ لیں ان کو ویزے نہیں، یہاں پہ ریزیڈنٹ پرمٹ نہیں ملتے. آج بھی یہ جرمنی جیسے ملک میں بھی لوگ جو جس طرح پریشان ہیں، اسپین، اٹلی، پرتگال، پتہ نہیں روز نئے قوانین سامنے آ جاتے. کئی کشتیوں میں مر جاتے، کوئی خبر ہی نہیں اب دیتا، کوئی دلچسپی نہیں لیتا. وہ کہتے ہیں یہ تو ان کا روزانہ کا کام ہے، یہ کون سی نئی خبر آ رہی. میں خود بھی نہیں، میں بھی وہ خبر ایسے ہی دیتا 170 مار کے میں بھی غور نہیں کرتا. سیدھی بات وجہ پوچھے گی، جب آپ کو سمجھانے کے باوجود بھی ہے، ہر چیز سامنے آنے کے باوجود بھی کہ یہ موت کا راستہ ہے تو آپ نہیں بدل سکتے، تو پبلک کو کیا ضرورت پڑی ہے آپ نے دلچسپی لینے کی، یا خبریں دینے والوں کو کیا ضرورت پڑی کہ آپ وقت ضائع کریں. یہ میں نے اپنے پاکستانیوں کی بات کی، حالانکہ اس میں تو دوسرے ممالک کے لوگ بھی بیچارے رگڑے جاتے ہیں. ابھی اسپین میں پچھلے دنوں اتنی بڑی تعداد میں لوگ آ گئے تھے، مار کٹائی، فوج طلب کر لی گئی، فوج نے ان کو پھینٹی بھی لگائی، وہاں سے نکالا بھی، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی چند ہزار لوگ وہاں پہ ٹکے. تو مقصد اینڈ پہ بتانے کا آپ کو یہ ہے میرے پیارے پاکستانیوں کہ اپنے آپ کو بدلو. ضروری نہیں کہ آپ نے یہ سب نام روشن کرنے، یہ ساری ضلالت آپ کے گلے میں ہی پڑنی ہے. اور اگر آپ اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں کر سکتے پھر پاکستان میں ہی رہو. وہاں پہ تو چلو دو چار جوتے شوتے پڑے جان چھوٹ جاتی ہے، سوشل میڈیا پہ ویڈیو آ جائے، شکل بدل کے علاقہ بدل کے وہاں پہ رہنا شروع کر دیں. یہاں جیل میں، اب جیل کے بعد پاکستان بھی پھر آپ کو بتا ریکارڈ گندا ہو جائے گا، دوبارہ آپ باہر نہیں آ سکیں گے. اور کئی ایئر لائنیں بھی جو ہوتی ہیں جس طرح کے معاملات دیکھتی ہیں تو بندی بھی لگا دیتی ہے، جس طرح کا کیس یہ سامنے آیا. تو یہ جناب مختصر میسج ہے. چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ.